أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ حضرات گرامی، یہ سورہ توحید اور سورہ اخلاص کا تفصیلی بیان آپ حضرات کے سامنے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، صف لنا ربک، اپنے رب کا حال آپ بیان کیجئے کہ وہ کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جواب کی اطلاع فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمایت، چونکہ پروردگار عالم کی حمایت اور حفاظت اور صیانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اور جواب ارشاد فرما دیا کہ تم میرے رب کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو میری طرف سے جواب یہ ہے کہ وہ یکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ فرما دی کہ قل هو اللہ احد، یکتا ہے۔ دوسری بات کہ وہ ایسا یکتا ہے، ایسا اکیلا ہے، ایسا منفرد، ایسا وحید فرید ہے کہ اکیلا ہونے کے باوجود شاید کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ وہ اکیلا ہے تو شاید سب کا محتاج ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ وہم بھی دور کر دیا کہ ہم اکیلے ہیں، لیکن ایسے اکیلے ہیں کسی کے محتاج نہیں اور سب ہمارے محتاج ہیں۔ یہاں تک کہ سانس لینے میں بھی ادھر ادھر نہیں دیکھو، ادھر ادھر کی چوکھٹوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بچایا۔ اکیلے ہیں تو کیا ہیں، لیکن سب پر بھاری ہیں۔ تمام مثالوں کے اندر ہماری کوئی مثال ملنے والی ہے نہیں، اس لیے فرما دیا اللہ الصمد، اللہ تعالی بے نیاز ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سانس لینے میں، کھانا کھانے میں، پانی پینے میں، گھٹنوں کے درد میں، گردوں کی بیماری میں، شوگر کی بیماری میں، بخار کی بیماری میں، ٹائیفائڈ کی بیماری میں، دکان کے چلنے میں، کاروبار کے چلنے میں، تجارت کے چلنے میں، سب چیزوں میں بندہ کیا، نباتات، جمادات، ایک گھاس کا تنکا بھی اللہ کا محتاج ہے۔ اس کے اندر بھی پروردگار عالم جو ہرا رنگ پیدا کرتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کرتا ہے۔ تمام پھلوں کے اندر جو مٹھاس ڈالتا ہے پروردگار عالم ڈالتا ہے، یہ اس کی کریمی ہے کہ اس نے میٹھے پھل عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم نے حلال چیزیں زیادہ عنایت فرمائے، حرام چیزیں تو چند ہیں، انگلیوں پر آپ ان کو گن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے کتنی کریمی کا مظاہرہ فرمایا کہ بھائی اے انسان، تیری زبان کے اندر ذائقہ ہم نے رکھا ہے، اور مختلف رنگ کے کھانے اور مختلف رنگ کی چیزیں تو استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی کھا، یہ بھی کھا، یہ بھی کھا، پر چند چیزوں سے روکا رہے تاکہ تیرا امتحان بھی ہو جائے، اور ان چند چیزوں سے جو ہم نے تجھے رکنے کا حکم دیا ہے ان میں بھی ہمارا فائدہ نہیں، تیرا ہی فائدہ ہے۔ صحت کے اعتبار سے بھی ہم نے تجھے منع کیا خنزیر مت کھانا، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے وہ تیرے لیے نقصان دہ۔ ہزار بیماریاں، اس کے کھانے کی بات تو بہت الگ رہی، اس کے پالنے سے ہزاروں طرح کے جراثیم گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو غرض ہے کہ جن جن چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا اس میں میرے بھائیوں ہمارا آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اور یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ جانور جو چیزیں کھاتا ہے وہی چیزیں کھاتا ہے، اور جن چیزوں کے کھانے کی عادت اللہ نے اس کی نہیں بنائی وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ آپ مجھے ایک بکری آپ ایسی دکھا دیجئے
کہ جو بکری گوشت کھاتی ہو، کھاتی کوئی بکری گوشت، بس وہ اس پر اکتفا کرتی، چارے پر، بلڑ کا چارہ کھا لے گی، برسین کھا لے گی، سانی کھا لے گی۔ اور آپ کوئی شیر ایسا دکھا دیجئے جو گوشت کے علاوہ، خون کے علاوہ کسی اور چیز کو استعمال کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے دانت بھی ایسے ہی بنا دیے ہیں۔ بکری کے دانتوں میں آپ دیکھیں، غور کریں، بھینس کے دانتوں میں آپ غور کریں، کیا ان میں کوئی نوکیلا دانت ملتا ہے؟ شیر کا منہ کھول کر دیکھیں آپ، ٹائیگر کا، چیتے کا منہ کھول کر دیکھیں تو ان میں نوکیلے دانت ملتے ہیں۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کے دانتوں کا مجموعہ بنا دیا کہ ہمارے سپاٹ بھی دانت ہیں اور نوکیلے بھی ہیں۔ کیوں بھائی آپ کے منہ میں نوکیلے دانت ہیں کہ نہیں؟ یہ نوکیلے دانت اشارہ کرتے ہیں کہ حلال گوشت انسان استعمال کرے گا تو اس کے جسم کے لیے مفید رہے گا۔ اس لیے دیکھو، قدرتی بات ہے، دانتوں کو دیکھو، کبھی آئینہ دیکھنا، شیشہ دیکھنا تو اس میں آپ کو نوکیلے دانت بھی ملیں گے۔ کیوں ملیں گے؟ اللہ نے ترکاریاں بھی ہمارے لیے حلال کی، شلجم ہے، ساگ ہے، بھنڈی ہے، ترئی ہے، اور بہت سی ترکاریاں ہیں، لیکن ساتھ میں یہ دانت بھی رکھے اشارہ کرنے کے لیے کہ اگر میٹ کھانا چاہے، حلال جو ہم نے تیرے لیے طیب کر دیا ہے اس کو بھی تو استعمال کرتا ہے، تجھے کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے، لیکن حد سے آگے مت بڑھنا ورنہ صحت خراب ہو جائے گی، روح خراب ہو جائے گی۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ جو طبیعت چاہے جو ہم نے حلال کر دیا، پیو لیکن حد سے آگے مت بڑھنا، پیٹ خراب ہوگا، ہاضمہ خراب ہوگا، روح خراب ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ نماز سے پہلے کھانا کھا لیں تو نماز پڑھنے میں وہ جی نہیں لگتا کیونکہ اوج بھر گیا۔ جمعے کی نماز سے پہلے آپ اگر کھانا کھا لیں تو مزہ نہیں آتا، تراویح سے پہلے آپ کھانا کھا لیں مزہ نہیں آتا، اوج بھر گیا، کیونکہ جسمانیت اور شہوانیت غالب ہو گئی۔ اور اگر جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھائیں جیسے کہ سنت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں مزہ آتا ہے، صلاۃ التسبیح میں بھی مزہ آتا ہے، خطبہ سننے میں بھی مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے کے اندر بھی مزہ آتا ہے، دعا مانگنے کے اندر بھی مزہ آتا ہے، تراویح میں قرآن سننے اور سنانے میں بھی مزہ آتا ہے کیونکہ پیٹ خالی ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام کا یہ وسیلہ اور طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے صرف جان بچانے کے لیے کھایا اور پیا اور اس میں بھی ثواب کی نیت رکھی کہ اللہ یہ 1/3 پیٹ بھی کھا رہا ہوں تیری عبادت کے لیے، قوت حاصل کرنے کے واسطے، طاقت حاصل کرنے کے واسطے، تو ہر لقمہ آپ کے لیے کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ چنے کھاؤ، ابلے ہوئے کھاؤ، کالے چنے کھاؤ، سفید چنے کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، لیکن نیت پروردگار عالم کی جانب رہے، نظر پروردگار عالم کی جانب رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ ثواب آپ کو عنایت فرمائے گا جس کے لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا نہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عطاءً غیر مجزوز، ایسی عطا دی جائے گی اللہ کی جانب سے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے رب کا حال بیان کیجئے، فرما دیا۔ اس سورہ اخلاص کے اوپر اگر مسلمان کا ایمان ہو جائے اور یقین اور ایذان کامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگانی بہت بڑھیا گزرواتا ہے، سکون والی، سکینے والی زندگی، کہ جب پروردگار عالم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، خشکی میں ہو، تری میں ہو، پانی کی موجیں حرکت نہیں کر سکتی، تو ہم اس مرکز حقیقی سے کیوں نہ جڑ جائیں، مرکز حقیقی سے وابستہ کیوں نہ ہو جائیں۔ پروردگار
پروردگار عالم نے اپنی شان بیان فرمائی اور اس کو بیان فرمانے کا حق ہے، اس کو اپنی